حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو انسانوں نے ذکر کیا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پلاٹ خرید کر دینے والے، مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کرنے والے۔ ہر کوئی مجھے پانی پلا سکے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، شیر خدا تھے، پانی کا مشکیزہ بھر کر نکلے۔ جب راستے میں بلوائے موجود تھے، جب حضرت علی گزر رہے تھے، انہوں نے تیر مارا۔ ہاں وہاں حضرت عباس ساتھی نظر آتے ہیں کربلا میں، لیکن یہاں بھی حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد بھی ہے، حسنین کے ابو بھی تھے، وہ بھی اور پانی لے کر مشکیزہ جا رہے۔ راستے میں بلوائیوں نے تیر مار کر مشکیزہ توڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ حضرت عثمان کو نظر آ جائے، تاکہ قیامت کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہے کہ مجھے پانی پلانے والا کوئی نہ آیا تھا تو میرا امامہ سے پتہ چل جائے کہ علی آیا تھا۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم۔ تمام حضرات بابا جنگ سے پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ساقی کوثر شافی محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا، اور زندگی میں ایک دفعہ پھر جمعے کا عظیم دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس مختصر سی محفل کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنائے۔ اسلامی تاریخ کا جو سال ہے اس کا آخری مہینہ چل رہا ہے اور اس کے آخری لمحات ہیں۔ ایک اور سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، آئندہ آنے والا سال اللہ تعالی ہمارے اس سال میں جو ہماری کمی کوتاہی ہوئی، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور آئندہ جو سال آ رہا ہے اللہ مسلمانوں کے لیے اسے بابرکت بنائے اور ہمیں اس پورے سال میں اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے۔ آج 18 ذی الحجہ ہیں اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اسلامی تاریخ کا جو سال ہے وہ پورے کا پورا قربانی سے بھرا ہوا ہے۔ اسی نسبت سے آج 18 ذی الحجہ ہے اور آپ حضرات کو علم ہے کہ 18 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ دور داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانی دی ہے، لیکن جو قربانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اسلام کی خاطر دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی چادر پہنائے گا اور جس وقت ساری دنیا مخالف ہو جائے گی تو نے اس چادر کو نہیں اتارنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اللہ کے رسول اسی طرح بیٹھے ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ کے اور فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال چھوٹے تھے۔ 35 سال کی عمر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آتے، 4 آدمی ایمان لائے تھے ابتدا میں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں تھے جو ایمان لائے،
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات چیت ہوئی اسلام کے بارے میں، تو آپ کی بات سے متاثر ہو گئے، 35 سال کی عمر تھی، متاثر ہوئے اور فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر ہے ابتداءً مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی، بہت تنگ کیا جا رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی تکلیفیں ہوئی۔ وہ یہ کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 313 جو بیت اللہ میں رکھے ہیں، یہ لات منات عزا، یہ حبل وغیرہ، یہ عذاب النائلہ، یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ کچھ بھی کرنے والے نہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اصل خالق اللہ کی ذات ہے جس نے سب چیزوں کو بنایا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی نفع نقصان دیتا ہے۔ یہ اعلان کرنا تھا کہ مخالفت شروع ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تو برباد ہو گئے، اسی لیے تو نے جمع کیا ہمیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تسلی دینے کے لیے ابو لہب کے بارے میں تو قرآن کے اندر پوری صورت نازل کر دی کہ میرے نبی کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ یہ برباد تبت یدا ابی لہب۔ بہرحال اب ابو لہب کے دل میں بغض بڑھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ۔ ابو لہب وہاں سے ڈر گیا اور اس نے گھر جا کر کہا کہ فوراً محمد کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دیں اور میرے سے نکال دو۔ اب کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے باپ کو بیٹی کو طلاق ہو جائے تو، اور پھر دونوں بیٹیوں کو اکٹھے ایک دن طلاق دے دی اور گھر سے نکال لیا گیا۔ باپ کے گھر تشریف لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کروا دیا۔ اب تکلیفیں ہو رہی ہیں، مختصراً تکلیفیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے۔ یہ اسلام کے لیے قربانی ہے کہ 2 جہاں کے تاجدار کی بیٹی، پہلے اس کو طلاق ہوئی ہے، اب دوبارہ ایک نکاح ہوتا ہے اور بیٹی اور داماد دونوں علاقہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہاں چلے گئے۔ پیچھے حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، اب حضرت رقیہ کو بڑی پریشانی ہوئی، اپنے والدہ کی جدائی، پھر والد صاحب سے دور ہونا، پھر حبشہ میں انہیں بیٹا پیدا ہو گیا، واپس آ گئے مدینہ میں واپس پہنچے تو وہاں بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیٹا تھا وہ 6 سال کا ہوا، تو ایک دن سون میں نکلا تو دوسری طرف سے ایک مرغا آیا اور اس نے اس کی آنکھ میں آ کر چونچ ماری، جس کی وجہ سے کچھ دن بیمار رہنے کے بعد بچہ فوت ہو گیا۔ اب ماں کی جدائی اور اب بیٹا اکلوتا بیٹا تھا اس کی جدائی، حضرت رقیہ بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ اور جب بدر کا موقع تھا نا، بدر کے میدان میں مسلمان لڑ رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تیار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ رقیہ بیمار ہے، آپ ان کے پاس رہے۔ بدر کے دن جب مسلمان واپس آ رہے تھے، حضرت رقیہ کو حضرت عثمان دفنا کر مٹی ڈال کے واپس آ رہے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا، اب نبوت سے رشتہ کٹ گیا، حالانکہ خاندانی طور پر نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی وہ رسول اللہ کی پھوپھی تھی، اس طرح سے بھی رشتہ جڑتا تھا، لیکن ایک قریبی رشتہ ہوا تھا نبوت کے ساتھ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ بڑے پریشان رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کروا دیا۔ کائنات میں واحد انسان ہے جو 2 دفعہ دلہا بن کر نبی کے گھر گیا۔ کائنات میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا، وہ بھی نبی تھے، لیکن ایک ہی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے۔ کائنات میں ایک انسان ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ کے رسول کے کر 2 دفعہ دلہا بن کر جانے کا شرف حاصل ہوا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جس وقت مدینہ میں چلے گئے تو مدینہ میں مسلمانوں کو بڑی پریشانی تھی، پانی کی پریشانی تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا جسے بیرو ماں کہا جاتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ
ایک تجارت کی، انہوں نے کہا کہ یہ کنواں مجھے بھی دو، اس نے کہا میں آدھا دوں گا، جب ایک دن آپ کی باری ہوگی ایک دن میری باری ہوگی۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ کہ حضرت عثمان سے اعلان کر دیا گیا جو بھی بھرنا چاہتا ہے بھر لو۔ دوسرے دن وہ بیچتا تھا پانی، اب اس کے لیے کو آتا نہیں تھا، تو اس نے کہا حضرت عثمان کو کہا کہ اب یہ بھی لے لو۔ حضرت عثمان نے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پانی تو تھا لیکن میٹھے پانی کا کنواں کوئی نہیں تھا، تو یہ میٹھے پانی کا کنواں پورا کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان جنت واجب ہوگی۔ صحابہ کرام کا مفتی مواقع پر صحابہ کرام کو جنت کی بشارت ملتی رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو ان 10 صحابہ میں شامل ہے جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے جبریل امین میں آ کر اللہ کی طرف سے نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے، 10 صحابہ کرام، حضرت عثمان ان میں شامل ہے۔ اور پھر ایک دفعہ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 دفعہ اللہ کے رسول نے انفرادی طور پر جنت کی بشارت دی۔ اور ایک دفعہ یہ فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تو جو مرضی کر تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، تجھے کوئی عمل نہیں نقصان دے گا۔ ہاں لڑ رہا عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، جو مرضی عمل کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبی کی توسیع کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلاٹ خرید کے دیا، مشہور واقعات ہے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی شہادت اللہ تعالیٰ نصیب کی، اتنا بڑا شرف نصیب کیا، دور داماد نبی بنے، حضرت علی کے ہمزوج بنے، حسنین کے خالو بنے، حضرت فاطمہ کے دمئی بنے، رسول اللہ کے داماد بنے، خاندان نبوت سے بڑا رشتہ جڑ گیا۔ اب ایک وقت آیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی کہ یہ 6 آدمی مل کر مسلمانوں کا امیر چن لیں گے۔ تو ان سب نے متفق ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ ادھر بشارت ملی ہوئی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کی بات دور سنبھالی اور ایک احسن انداز کے اندر علاقے کے اندر فتوحات بھی ہوئی، بہت ساری اصلاحات بھی ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور ان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقربا پروری کا الزام لگا کر یہ کہا کہ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازتے ہیں۔ اس سے بغاوت، اصل بات کیا تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ کا خاندان نبوت سے رشتہ بھی تھا، مسلمانوں کی خلافت بھی ملی ہوئی تھی، اللہ نے عزت بھی دی تھی، اب ان کی مخالفت تھی تو ہوتا تو اندر کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، اور اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ مختصر عرض کر رہا ہوں کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کو بیان نہیں کیا جاتا، بڑی دردناک شہادت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو انسان نے ذکر کیا، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ ڈالنے والے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پلاٹ خرید کر دینے والے، مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کرنے والے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے سے روک دیا گیا، دروازہ بند کر کے روک دیا گیا۔ جب کچھ دن گزرے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اتنے دنوں سے پیاسے تھے، 40 دن تک پانی پینے کو نہیں دیا گیا، معمولی بات نہیں ہے، 1 2 3 دن کی بات۔ ہمیں تو کربلا کے پیاسے یاد آتے، ہاں وہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 40 دن تک وہ انسان جو مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کر رہا ہے، اس انسان پہ آج پانی بند کر دیا گیا مدینہ کے اندر، 40 دن تک پیاسے اور ایک دن آواز لگائی، ہر کوئی مجھے پانی پلا سکے گا، ہر کوئی مجھے پانی پلا سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، شیر خدا تھے، پانی کا مشکیزہ بھر کر نکلے۔ جب راستے میں بلوائے موجود تھے، جب حضرت علی گزر رہے تھے انہوں نے تیر مارا، ہاں وہاں حضرت عباس ساقی نظر آتے ہیں کربلا میں، لیکن یہاں بھی حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد بھی ہے، حسنین کے ابو بھی ہے، وہ بھی آج پانی لے کر مشکیزہ جا رہے، راستے میں بلوائیوں نے تیر مار کر مشکیزہ توڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ حضرت عثمان کو نظر آ جائے، تاکہ قیامت کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہے کہ مجھے پانی پلانے والا کوئی نہ آیا تھا تو میرے امامہ سے پتہ چل جائے کہ علی آیا تھا۔ اتنا زیادہ مدینہ کے اندر ایک قسم کا کوہرام بن گیا اور بڑا خوف ہے، سارے صحابہ سے نہیں۔ اچھا ایک عام بات کہ کیا کتنے زیادہ طاقتور ہو چکے تھے کہ صحابہ کرام جیسے جلیل ایک صحابی ہزار کا مقابلہ کرنے والا کیوں نہیں مقابلہ کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے جنہوں نے سب صحابہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے
اپنے صاحبزادوں کو ساتھ لے کر آئے, حسن حسین کو ساتھ لے کر آئے. اٹھا کے دیکھ لے تاریخ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیعوں کی کتب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حسن حسین سے کہا چلے آپ کے چچا عثمان کے گھر پہ پہرا دینے کے لیے چلتے ہیں. صحابہ کرام موجود تھے, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب کہا حضرت علی نے کہ آپ مجھے اجازت دیں, ان کا میں کام کر دوں گا, ان سے نمٹ لوں گا. فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کا مدینہ خون سے آلود ہو, یہاں خون بھیج دو. اس وجہ سے صحابہ خاموش تھے. اب 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں ہوئے, اور روزے کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھوڑی سی اونگ آئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار ہوا. نبی علیہ السلام فرمایا عثمان دو ہی راستے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان سے صلح کر لو, اور ایک راستہ یہ ہے کہ شہادت کو قبول کرو. روزے کی حالت میں ہو, افطاری ہمارے ہاں آ کر کرنی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عرض کی خواب میں کہ آقا میں شہادت کے راستے کو چنتا ہوں. اب الوائی داخل ہوئے, گھر کی کھڑکی توڑ کر یا دیوار پھلان کر داخل ہوئے, اور ایک میں آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کو کھینچا. اب بچے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کا باپ بابا دیکھ لیتا نا تو آپ کو قتل یہ نہ کرے. جب یہ بات کی تو وہ پیچھے ہٹ گئے. دوسرا آیا, اس نے حضرت عثمان کو تھپڑ مارا. تیسرے نے آ کر پیچھے سے برچھا مارا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی کمر میں, خون کا فوارہ نکلا. ایک اور آیا, اس نے حضرت عثمان رضی اللہ کے ہاتھ پہ تلوار مار کے ہاتھ کو کاٹ دیا. حضرت عثمان گرے, خون نکلا. قرآن سامنے پڑا ہوا تھا, قرآن پہ اوپر جا کر قرآن پہ خون گرا. قرآن بھی حضرت عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا. حضرت عثمان جیت گئے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے چہروں کو بار بار مارا جا رہا ہے اور دکا دیا جا رہا ہے, سامنے گھسیٹا جا رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی روزہ محترمہ کہتی ہے کہ 2 دن گزر گئے, لاش اٹھانے کی اجازت نہیں, لوگوں کے لیے پانی لے کر وقف کرنے والا, مسجد لے کر وقف کرنے والا, لوگوں پہ خراب 900 اونٹ قربان کرنے والا لوگوں کے لیے آج اس کی لاش کو اٹھایا نہیں دیا جا رہا. اگر وہ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا, میں نے سوچا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان کی لاش کو اٹھانے کے لیے آیا. وہ آیا اور اس نے آ کر 2-3 تھپڑ رسید کیے. میری چیخ نکلی یہ کیا کر رہے ہو, تو اس نے مجھے بھی 2 تھپڑ لگائے اور پھر واپس چلا گیا. پھر جب 2 دن گزرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ چھت پہ چڑھی, اور چھت پہ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کا حرم ہوں, اگر لاش نہیں اٹھانے دیتے تو پھر میں بازار میں نکل آؤں گی. اور جب ظاہر ان کو پتا چل گیا رسول اللہ کا حرم بازار میں نکلا تو آسمان سے پتھر برسیں گے. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے عثمان کی لاش کو اٹھائیں, لیکن رات کو اٹھانی ہے اور زیادہ آدمی نہیں آ سکتے. وہ عثمان جو 900 اونٹ کا قافلہ مسلمانوں کے لیے وقف کرتا تھا, صرف 4 آدمی جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین اور ایک اور چوتھے صحابی, 4 آدمی لے کر گئے. ان 4 نے جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ جنت البقیع جو اس وقت موجود ہے اس کے درمیان مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا, کنارے پہ دفناؤ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کنارے پہ دفنایا گیا. یہ الگ بات ہے کہ آج جا کر دیکھتے حضرت عثمان کی قبر جنت البقیع کے درمیان میں ہے, یہ الگ بات ہے, یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا. میرے بھائیوں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی تو دے دی, اپنے آپ کو قربان کر لیا, اسلام پہ آنچ نہیں آنے دی. اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام وہ شجر نہیں جس میں پانی سے غذا پائی, دیا ہے خود صحابہ نے تو اس میں بہار آئی. سارے صحابہ کی قربانیاں ہمارے سامنے موجود ہے. آج 18 ذی الحجہ ہے. اس نسبت سے پوری دنیا کے اندر مسلمان سراپا احتجاج ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو اجاگر کیا جائے, اور بالخصوص ہمارے ملک اور ہماری ریاست کے اندر صحابہ کرام جتنے بھی خلفاء راشدین ہیں ان کے ایام ہے شہادت و وفات کو سرکاری سطح پر منایا جائے. یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے, 18 ذی الحجہ ہے. 18 ذی الحجہ کو ایک مخصوص فرقہ عید غدیر کے نام پر آج کا دن مناتا ہے, اور کچھ سنی مسلمان بھی لا علمی میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں ایک بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ عید شریعت نے 2 عید دی ہے, اس پہ میرے پہلے بھی بات کی ہے, شریعت نے 2 عید دی ہے. یہ غدیر عید غدیر کا چاہیے ہوا اصل میں ایسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو یمن کی طرف کچھ موصولات کے لیے بھیجا, والی بنا کر بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے پہ انہیں اعتراض ہوا.
جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام حج سے واپس آ رہے تھے، تو غدیر خم کے موقع پر یہ ایک چوراہا تھا جہاں سے مکہ، مدینہ، یمن، ہندوستان ہر طرف جو ہے لوگ کراس ہوتے تھے، اس چوراہے پر نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے حضرت علی خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کے فیصلے سے تنگ ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہاں خطبہ فرمایا غدیر خون کے موقع پر، اور وہاں جملہ فرمایا اللہم من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اور اللہ جس کا میں مولا یہ علی اس کا مولا۔ اب لفظ مولا جو ہے نا یہ مشترک لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک مولا کا لفظ دوست، محب ہے، کہ اللہ جس کا میں دوست ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حلی اللہ کا یا علی یا ابن ابی طالب، ابی طالب کے بیٹے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ تو تمام اہل اسلام مومن مردوں اور عورتوں کے محب بن کے مولا بن گئے۔ اب اس چیز کو سامنے لے کر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا، حالانکہ مولا سے خلافت تو ثابت ہی نہیں ہو رہی، خلافت بلا فصل تو صدیق اکبر کو مشنت پر کھڑا کر کے اعلان کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما ينبغي قومی فیہم ابو بکر ان یمنعہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق کو ان کے علاوہ کوئی امامت کرائیے مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اس چیز کو سامنے لے کر عید غدیر کے نام سے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک ناٹک مچایا جاتا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں، حالانکہ اصل مقصد یہ نہیں ہے عبادت ہے، اصل مقصد ان کا حضرت عثمان کے بغض میں خوشی منانا ہے۔ اور سب سے پہلے مایوسی دولا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے یہ کام شروع کیا اور اس سے یہ کام چل گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو ہم نے ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے کہ دشمن کیا کیا چالیں چڑھ کے ہمارے اندر گھس رہا ہے، تو خوشی کے انداز میں کہ کسی انداز میں ان چالوں کو سمجھ کر صحابہ کی محبت کو ہم نے دل میں ڈالنا ہے، صحابہ کی عظمت کو سمجھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ دنوں میں بلکہ عید بقرہ کے موقع پر پوری دنیا میں مسلمان قربانی کر رہے ہیں، سنت ابراہیمی زندہ کر رہے ہیں، اور سویڈن کے اندر ایک کافر نے باضابطہ طور پر پولیس کے کٹہرے میں، پولیس کی جو ہے نا کسٹڈی میں کھڑے ہو کر قرآن کی بے حرمتی کی اور قرآن کو جلایا، اور ایک نے تو معاذ اللہ قرآن کے پاؤں کے ساتھ فٹ بال بنا کر کھیلا ہے۔ آج پوری دنیا میں یوم احتجاج بھی بنایا جا رہا ہے سویڈن کے اس معاملے کے خلاف کہ انہوں نے جو قرآن کی توہین کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو قرآن کی توہین ہو رہی ہے یہ کوئی ایسے ہی اچانک والا معاملہ نہیں ہے، کبھی وہ خاکے بنا رہے ہیں، کبھی وہ قرآن کی توہین کر رہے، یہ باضابطہ طور پر ایک ان کا پلان ہے کہ انہیں پتا ہے کہ مسلمان قرآن سے محبت کرتے ہیں، مسلمان قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہم مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں اس عمل کے ساتھ۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے میرے بھائیوں کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، قرآن کے جو احکامات ہیں، دیکھیں احتجاج بھی کریں، ٹھیک ہے جی دنیا کا ایک رواج چل گیا، لیکن احتجاج سے کام نہیں چلے گا، ان کا حل ایک ہی ہے، وہ جہاد ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان علم جہاد کو بلند کرے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے۔ باطل نے شروع سے یہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، ایک کو ایک رخ دے دیا، دوسرے کو دوسرا رخ دے دیا، تیسرے کو تیسرا رخ دے دیا، مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان کیا، اور مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ گئے، اور کفر پوری دنیا کو بند بنا رہا ہے۔ اور آج یہاں تک ضرورت ہو رہی ہے کہ ہماری قرآن کے ساتھ ہم تورات کی بھی قدر کرتے ہیں، ہم انجیل کی بھی قدر کرتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی بھی قدر کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں۔ ہمیں تو شریعت نے کہا کہ جتنے انبیاء رسول آئے ہیں، جتنی کتابیں آئی ہیں، ساری قابل عظمت ہے، قابل تعظیم، ہم تو ان کا بھی احترام کرتے، لیکن یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں کو عظمت عطا کی ہے، سارے رسولوں کو رسول اللہ کو عظمت عطا کی ہے، اگر ان کی شان کے اندر گستاخی ہو جائے، ان کے ساتھ یہ ہو، اس قرآن کے ساتھ کی قرآن کی بھی حرمتی ہو، تو مسلمانوں کے ایمان کو جاگنا چاہیے اور ان کے لیے بددعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عبرت کا نشانہ بنائے، اور جہاد کا علم بلند کرے مسلمان آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ۔ تو ہم اس معاملے کی نظامت بھی کرتے ہیں، اور ہم اپنے اللہ کے ساتھ دل میں یاد کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اتنی جرأت دے دینا کہ ہم ان کافروں کو انجام تک پہنچا سکیں، اور اپنے بھائیوں کے لیے جو افغانستان کے اندر ہے ان کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ جا کر آپ دیکھ لینا وہ قرآن کا انتقام کیسے لیتے ہیں، وہ رسول اللہ کا انتقام کیسے لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے حکمران ہم نصیب